औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा पर मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और आज भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा और इसके बाद सूरत हाल बल्दियाती इदारों के सर पर आ पहुंची और फिर जो सूरत हाल शहर की इस वक्त दिखाई देती है इस पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से और कहीं ना कहीं आवाम की जानिब से। लेकिन आज ईद का दिन है और आज जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ ईद उल अज़हा मनाने के बजाय अभी भी फील्ड में मौजूद दिखाई देते हैं और आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम बर वक्त जारी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बड़ी तादाद में कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के चेयरमैन की निगरानी में जो आलाइशें इकट्ठी की गई थी उनको जाम छाकरों पहुंचाया जा रहा है, जहां पर खंदकें पहले ही खोदी जा चुकी थी और अब तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को वाज़े तौर पर हिदायत भी जारी की गई हैं, अफसरान को भी वाज़े तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि आलाइशों को ठिकाने लगाने का जो काम है उसको बर वक्त मुकम्मल किया जाए और आवाम को इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर मुश्किलात का सामना है तो उनको भी दूर कर दिया जाए। यहाँ पर तमाम इस वक्त जो बल्दियाती इदारे हैं, तमाम इस वक्त जो हमारी हुकूमत है वो खिराज तहसीन की मुस्तहिक है कि उन्होंने बेहतर काम किया है। इसी पर बात करेंगे, हमें सिंध के सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रोशन अली शेख साहब, आपने इस हसास सूरत हाल के अंदर और इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला है। शेख साहब बताइएगा सर, शहर की सूरत हाल इत्मीनान बख्श दिखाई देती है और कौन कौन इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने में आपके साथ ऑन बोर्ड रहा? थैंक यू मोहम्मद अली साहब। एक तो सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारा जो स्टाफ है, जो DMCs, KMC और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और लोकल गवर्नमेंट, इन सबका स्टाफ तो आपने कल से देख रहे हैं कि वो ईद जो है वो उनकी सड़कों पे ही गुजर रही है और आपकी खिदमत करते हुए, आवाम की खिदमत करते हुए। बेसिकली देखें, ये हर साल ऑफल्स को ठिकाने लगाने का अमल होता है और ये सारा काम है आवाम को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में फैसिलिटेट करने का। और इस सिलसिले में कल पहला दिन था जिसमें 13,190 टन के करीब जो ऑफल्स हैं वो हमारी लैंडफिल साइट्स तक कल रात 1 बजे तक पहुंचाई गई। आज दूसरा दिन है तो आज की फिगर्स मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन इसमें हमने ये एक सिलसिला इस तरह रखा कि सारे गली कूचों में, सड़कों पे जहाँ कुर्बानी होती है और ऑफल्स को डंप किया जाता है, वहाँ से सुजुकियों के थ्रू, छोटी छोटी गाड़ियों के थ्रू उनको उठा के फिर 79 के करीब कलेक्शन पॉइंट्स हैं पूरे शहर में, जहाँ से फिर बड़ी गाड़ियों में, डंपर्स में उनको लैंडफिल साइट तक लाया जाता है। फिर उसमें ट्रेंचेस और खाइयाँ खोद के और उनमें उसको डंप किया जाता है और फिर उसमें केमिकल्स, चूना और प्रॉपरली उनको ट्रीट करके और फिर ज़मीन में दबाया जाता है। तो ये एक पूरा सिलसिला है। आज दूसरा दिन है, आज भी बड़ी एफर्ट आपने खुद देखी होगी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और कल तीसरा दिन होगा। हमारे यहाँ चौथे दिन भी जो है वो कुर्बानी होती है। तो ये 4 दिन पूरी की पूरी एक्सरसाइज लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उस बोर्ड और उसके अलावा DMCs, KMC का अमला करता रहता है। लेकिन शेख साहब, यहाँ पर आपसे एक सवाल बनता है जनाब वाला कि चलें ठीक है, आलाइशों के हवाले से आप लोगों का काम काबिल कदर रहा और लोगों ने जो है वो इत्मीनान का भी इजहार किया कि वो सूरत हाल जो कि कराची में माजी में देखने में आती थी या सिंध भर में माजी में देखने में आती थी वो इस साल देखने में नहीं आई। काम काफ़ी एक्टिवली किया है आप लोगों ने। लेकिन सर, जहाँ तक कुर्बानी की बात है और कहा गया था कि एक जगह मुख्तस कर दी जाएगी जहाँ पर कुर्बानी की जाएगी, वो सूरत हाल आप लोगों के कंट्रोल से बाहर रही, वजूहात बता सकते हैं? देखें, हर साल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लोगों को इंकरेज करने के लिए कि प्री डेजिग्नेटेड जगहों पे इज्तिमाई कुर्बानी करें, लेकिन हर साल बहुत ही थोड़ा सा रेस्पॉन्स मिलता है। इस साल हमने कोविड के हवाले से
اراؤنڈ 850 کے قریب اس طرح کی سائٹس جو ہے ہر یونین کونسل میں، یونین کمیٹی میں 2 سے 5 سائٹس تھیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان پہ شامیانے لگا کے پراپر وہاں کسائی بھی موجود تھے اور دوسری فیسلٹیز بھی تھی، لیکن عوام کی طرف سے بہت ہی کم اس میں ریسپانس ملا ہے، اس لیے کہ وہاں تک جانور لانا اور وہاں سے پھر لے جانا وہ تھوڑا سا کمبرسم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، سمجھیں کہ پہلی سیڑھی ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اس کو فروغ ملے گا اور لوگ اس کی طرف آئیں گے۔ اچھا روشن علی شیخ صاحب، آخر میں بتائیے گا سر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عید الاضحیٰ سے پہلے بارشیں ہوئی ہیں، پہلے ہی شہر کا کافی برا حال دیکھنے میں آیا، یہ بتائیے گا صفائی ستھرائی کی صورتحال جو آپ لوگوں کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے تھے صفائی کے حوالے سے، ستھرائی کے حوالے سے، اس میں کتنے بہتر نتائج آیا ہوئے ہیں عوام کے سامنے؟ دیکھیں، نارمل صفائی بھی ہوتی رہتی ہے، اس کے علاوہ عید سے کوئی 1 ہفتہ پہلے سے جب یہ لاسٹ اسپیل آیا تھا بارشوں کا، اس وقت سے لے کے سارے یہ ڈی ایم سی، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، کے ایم سی یہ کام کر رہے ہیں موقع پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ عید کے دنوں میں ہم تھوڑے سے عوام کی طرف سے وہ جن اصولوں کو ہمیں خیال کرنا چاہیے صفائی ستھرائی کا وہ نہیں ہوتا، جانور لانا، پھر ان کو وہاں ایک جگہ پہ جہاں بھی اکٹھا کریں گے وہاں گھاس ان کی انتظام کرنا، پھر مٹی، بالو مٹی، یہ وہ سارا انتظام، تو نارملی ہر جگہ پہ پرابلمس ہوتی ہیں، پھر یہی چیزیں ڈمپ کی جاتی ہیں آپ کے نالوں میں، اس کی وجہ سے چوکنگ ہوتی ہے، تو یہ ہے، لیکن ہماری بھی کوشش یہ ہے اور جو ادارے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن جب تک پراپر ڈمپنگ نہیں ہوگی، تعاون نہیں ہوگا عوام کی طرف سے، آپ کو اوورآل صفائی ستھرائی نظر نہیں آئے گی۔ اس سلسلے میں آپ کے توسط سے ہماری گزارش ہے عوام سے کہ جو آپ کے جانوروں کے حوالے سے یا دوسری چیزیں ہیں، آلائشوں کے علاوہ بھی جو دوسری چیزیں ہیں، ان کو صرف پری ڈیزگنیٹڈ جو ڈسٹ بنس ہیں صرف اس میں ڈمپ کریں، تب بھی ہم اچھے طریقے سے پھر صفائی انشور کر سکیں گے، رکھ سکیں گے، ادروائز وہ ہر جگہ اگر ڈمپ کرتے رہیں گے جب تک پتہ چلے، تب تک جو بھی وہاں سے گزرے گا اس کو پھر یہ چیزیں اچھی نہیں لگے گی اور شہر ہمارا صاف ستھرا نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سیکریٹری بلدیات روشن علی شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کافی مشکل ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں جب گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہو، گھر والے چاہتے ہوں کہ آپ ان کے ساتھ عید منائیں، وہ تمام تر صورتحال کو ایک طرف رکھتے ہوئے چاہے ملک کے سیاستدان ہوں، منتخب نمائندے ہوں، افسران ہوں، وہ سارے کے سارے فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں اور عوام کی خدمت میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھیں، تنقید ہر صورت جائز ہے غلط کام کے اوپر، لیکن جہاں پر درست کام ہو رہا ہے، جہاں پر ان لوگوں کی قربانیاں موجود ہیں کہ یہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں صحیح معنوں میں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید نہیں مناتے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ عید نہیں مناتے، ہم لوگ بھی نہیں مناتے، لیکن صحیح معنوں میں یہ لوگ خراج تحسین کے آج مستحق ہیں، اور کہیں نہ کہیں جیسے روشن علی شیخ صاحب نے فرمایا بھی کہ کہیں نہ کہیں عوام کا بھی کردار موجود رہتا ہے صفائی ستھرائی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ اگر ہم انتظار نہ کریں کہ ڈی ایم سی کی گاڑی آ کر اور آلائشوں کو اٹھا کر لے کے جائے گی، اگر ہم خود ہی ایسی جگہ مختص کر دیں جہاں پر تمام علاقے والے آلائشیں ڈال دیں اور وہاں سے آ کر ڈی ایم سی کی گاڑی اٹھا کر لے جائے، تو اس سے نہ آپ کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا مستقبل میں کرنا پڑے گا، اگلے دن کرنا پڑے گا، بلکہ ڈی ایم سی والوں کو بھی جو مشکلات درپیش آتی ہیں وہ ان کا قلع کما کر سکیں گے، اور صحیح معنوں میں ان مشکلات سے نجات دلا کر ہی عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میٹرو ون نیوز کی عید الاضحیٰ کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، عید الاضحیٰ کی میٹرو ون نیوز پر خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج بھی عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے میں یہاں پر براجمان ہوں۔ پوچھا جا رہا ہے سوال کہ جتنے کام کیے گئے کیا عوام نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو صورتحال اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے
کافی صحیح طریقے سے جو ہے وہ اطمینان بخش دکھائی دیتی ہے. اس وقت ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے میئر کراچی وسیم اختر صاحب نے. بہت شکریہ میئر کراچی وسیم اختر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سب سے پہلے تو سر السلام علیکم اور عید مبارک. وعلیکم السلام, آپ کو بھی عید مبارک. وسیم بھائی, پہلی بات تو یہ بتائیے گا سر کہ جو کام آپ لوگوں کی جانب سے اس دوران کیے گئے, کیونکہ اس بقرعید پر عوام نے کافی اطمینان کا اظہار کیا ہے, سر جتنے اقدامات کیے گئے تھے نتائج کیا نکلے ان کے؟ دیکھیں, کچھ ڈسٹرکٹس میں بڑا اچھا کام ہوا ہے, کچھ ڈسٹرکٹس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں جو کہ ہم سامنے دیکھ کے آئے, اور منسٹر صاحب کو بھی بتایا ہے, اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ تھے, ان کو بھی بتایا ہے, جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ڈسٹرکٹ کو, لوگوں کو. اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تو ریحان صاحب نے پلان بی کے تحت اپنا انتظام رکھا ہوا تھا کہ گلیوں سے انہوں نے علائشیں ریموو کر کے جو پوائنٹس بنائے ہوئے تھے ڈمپنگ وہاں تک لے آئے تھے. اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی کافی ایشوز تھے, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں پوزیشن کافی بہتر تھی, اور کورنگی میں بھی ٹھیک تھی. تو یہاں خامیاں تھیں, وہ خامیاں ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے جو ایم ڈی ہیں ان کو بھی بتائیں گے, اور وہ بول رہے ہیں کہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا وسیم بھائی, پوچھنا یہاں آپ سے یہ چاہیں گے سر کہ اس بار جو اقدامات کیے گئے, جو انتظامات کیے گئے, جو تیاریاں آپ کے رہیں, اس میں سندھ حکومت اور کے ایم سی آن بورڈ دکھائی دی ہے؟ بالکل, میٹنگ ہوئی تھی ناصر صاحب کے گھر, اس میں ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی تھے, اور انہوں نے اپنی سجیشنز بھی دی ان کو, اور جو حکومت کے آفیسرز تھے, ذمہ دار تھے, وہ بھی میٹنگ, تو ایک اچھا کوارڈینیشن سامنے آیا تھا. بالکل. اچھا, ایک اور چیز وسیم بھائی یہاں آپ سے پوچھنا چاہیں گے سر, ویسے ہی تو صورتحال کافی جو ہے وہ خراب دکھائی دے رہی تھی, بارشوں کے بعد جو صورتحال ہوئی اس پہ کچھ لوگوں نے سیاست کی, کچھ لوگوں نے کام کیا, اس پر وزیر اعظم صاحب نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو بھیجا کراچی کو آپ صاف کریں, این ڈی ایم اے, ایف ڈبلیو او اور یہ سارے ادارے مل کے کام کریں گے. سر کیا لگتا ہے کتنا معاون ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ وقتی طور پہ تو بہتری نظر آئے گی, کیونکہ ظاہر بارش کی وجہ سے ایمرجنسی تھی, اس سے نمٹنا تھا, تو یہ فیصلہ کیا گیا. مگر پرماننٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیے کہ کچرے کا جو ہے ڈسپوزل, اس کو مسلسل جاری رہنا چاہیے تاکہ پورا شہر صاف رہے. اس کے لیے کوئی آپ کو انتظام کرنا ہوگا. اس کے بعد سیوریج کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. اس کے بغیر یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اچھا وسیم بھائی, ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ حکومت سندھ کی جانب سے ایک ایس او پی بنائی گئی تھی کہ جو قربانیاں ہیں وہ ہر گلی میں, ہر گھر کے باہر نہیں ہوں گی, بلکہ ایک جگہ مختص کر دی جائے گی. سر اس لحاظ سے ہی آپ لوگوں نے پلاننگ کی تھی کہ ایک جگہ مختص کر دی جائے گی, وہیں سے علائشیں اٹھائیں گے اور وہیں سے ڈمپنگ پوائنٹ پہ پہنچا دیں گے, لیکن صورتحال تو کافی عجیب دکھائی دی کیونکہ لوگوں نے اپنے گھر کے باہر ہی قربانی کی ہے, مختص کردہ جگہ پہ نہیں کی. ہم نے اپنے مشورے میں یہ کہا تھا کہ یہ پلاننگ کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ ایسا اس کو کام کو کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے, اویئرنیس دینی ہوتی ہے لوگوں کو, اور اتنی جلد بازی میں یہ ہو نہیں سکتا. اور وہی ہوا کہ لوگوں نے اس پلاننگ پہ عمل نہیں کیا اور مختلف علاقوں میں اپنی اپنی قربانیاں کی. اچھا وسیم بھائی, ایک صورتحال اگر دیکھی جائے کراچی کی تو ہمیشہ آپ لوگوں کا یہ شکوہ رہا, ڈی ایم سیز کا یہ شکوہ رہا کہ ادارے تعاون نہیں کر رہے ہیں. سر کیا لگتا ہے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں اداروں کا تعاون رہا؟ نہیں, واٹر بورڈ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. واٹر بورڈ کو سڑک پہ ہونا چاہیے 3-4 دن. علاقوں میں, محلوں میں جو سیویج لائنیں ہیں وہ اوور فلو کر رہی تھی. صحیح. اچھا وسیم بھائی, آخر میں یہ بتائیے گا سر کہ ایک ادارہ ہے جو کہ صحیح معنوں میں سندھ حکومت نے اپنے ماتحت رکھا ہوا ہے, جس کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کہا جاتا ہے, سر اس کی کارکردگی کیسی رہی اگر آپ اپنے ایک سیاسی تناظر میں دیکھیں تو؟ دیکھیں, جو عید کے لیے پالیسی بنی تھی تو ڈیسیشن
منسٹر صاحب کے یہاں لیا گیا تھا کہ عید سے 3 دن پہلے سے گاربیج کو بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ اٹھا لے گا، تاکہ اگر کچرا ختم کر لے گا تو پھر آفل سے بہتر طریقے سے اس کو ڈسپوز کر سکتے ہیں. وہ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میئر کراچی وسیم اختر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، اور صورتحال میئر کراچی صاحب کی جانب سے بھی یہی کہی گئی کہ آج جو معاملات ہیں، جو صورتحال ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اداروں کا تعاون کس حد تک رہا. یہ سوال جب میں نے ان سے کیا تو انہوں نے کہا کہ جی واٹر بورڈ کہیں دکھائی نہیں دیا، جبکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جی گاربیج کو عید الاضحیٰ سے پہلے ہی اٹھا دینے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات کی گئی تھی، یہ پلان، یہ جو آئیڈیا ہے یہ شیئر کیا گیا تھا کہ جناب والا یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ اپنے گھروں کے باہر یا گلیوں میں نہیں بلکہ ایک مختص کردہ جگہ پر ہوگی، کسی گراؤنڈ میں یا کسی پارک میں کوئی ایسا کیمپ لگا دیا جائے گا جہاں پر لوگ لا کے اپنے جانور کو وہاں پر قربان کریں گے. لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ فیل دکھائی دی، کیونکہ صحیح معنوں میں لوگوں نے کسی جگہ پر جانے سے گریز کیا اور کہا کہ جی گراؤنڈز میں ملبہ پڑا ہوا ہے، گراؤنڈز کے اندر جو ہے وہ کچرا پڑا ہوا ہے، وہاں پر لے جا کر ہم جانوروں کو کیسے قربان کر دیں. تو اسی لیے گھروں کے باہر ہی اس بار بھی قربانی دیکھنے میں آئی. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ صورتحال آج جو کراچی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جی دوسرے دن قربانی کا آج گزر چکا ہے، کل تیسرا دن ہے، اور بعض علاقوں میں چوتھے روز بھی قربانی ہوتی ہے. اگر کل کی صورتحال دیکھ لی جائے تو آج کہیں نہ کہیں عوام کو اطمینان ہے کہ جی علائشیں اٹھانے کا جو کام ہے وہ بر وقت جاری ہے، اور اس کا اگر صحیح معنوں میں ہم رزلٹ نکالنے کی کوشش کریں تو سندھ حکومت اور کے ایم سی جو ہے وہ ایک پیج پر دکھائی دی، آن بورڈ دکھائی دی، اور دونوں کی مشترکہ کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ کراچی کو صاف کرنے اور کراچی کو عید الاضحیٰ کی صورتحال میں صاف رکھنے کا جو مشن تھا اس کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئی. اور آج صحیح معنوں میں میئر کراچی وسیم اختر صاحب ہو گئے، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب ہو گئے، ڈسٹرکٹس کے چیئرمین ہو گئے، وہ فیلڈ میں دکھائی دیے اور انہوں نے آلائشوں کو اٹھانے، ٹھکانے لگانے، صفائی ستھرائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار بخوبی ادا کیا ہے. آج تنقید نہیں بنتی، اس لیے آج تھوڑی سی تعریف بنتی ہے، تو تعریف بھی کرتے چلیں، کیونکہ تنقید سے اب شاید عوام بھی تھوڑے سے پریشانی کے شکار ہو گئے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ایک بار پھر آپ کو میٹرو ون نیوز کی جانب سے، میٹرو ون نیوز کے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. اور بلدیاتی مسائل جیسا کہ آج اجاگر کیے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، اور آج میں زیادہ تبرہ نہیں کر رہا تو مجھے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی آج تبرے کا دن نہیں ہے. میں نے کہا نہیں جی آج عید کا دن ہے، تو آج ذرا تبرے سے گریز کیا جا رہا ہے. آج جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کام کو اپریشیٹ کرنے کا دن ہے. اس لیے میرے ساتھ بلدیہ شرکی کے چیئرمین معید انور صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ معید بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا سب سے پہلے تو السلام علیکم اور عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. جی آپ کو بھی وعلیکم السلام، اور آپ کو بھی اور آپ کے چینل کے توسط سے پورے پاکستان کو، اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. معید بھائی کیسی گزر رہی ہے عید الاضحیٰ، روڈ پہ یا گھر پہ؟ سر بس ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم لوگ کسی اور چکر میں لگے رہتے تھے، اب علائشوں کے چکر میں، صفائی کے چکر میں لگے وہ رہتا ہے سر. ابھی بھی میں ایک UC 13 ہے یادگار فش کے بیک سائڈ پہ، یہاں پہ ایک ایشو ہوا تھا، تو وہ میں خود ادھر پہنچا ہوا ہوں، تو وہ کلیئر کروانے، کچرا کنڈی کے اندر اتنی علائشیں پڑی ہوئی تھیں، ان لوگوں نے اٹھائی نہیں، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں اپنی مشینری، اپنے اسٹاف کو لے کر آیا ہوا تھا، تو وہ کر رہے ہیں. جی اچھا معید بھائی یہ بتائیے گا سر، یہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے، علائشوں کو اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے حوالے سے جو پلاننگ آپ لوگوں نے کی تھی سر، کتنی کامیاب ثابت ہوئی؟ کیا چیز فراہمی کر، آواز آپ کی تھوڑی سی سر معذرت. میں فرما رہا ہوں سر کہ جو پلاننگ آپ لوگوں کی جانب سے کی گئی تھی عید الاضحیٰ کے حوالے سے، علائشوں کو اٹھانے کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، وہ پلاننگ کتنی کامیاب ثابت ہوئی؟ دیکھیے یہ بھی وہی پلاننگ تو میرے خیال میں 80% 90% کامیاب ہوئی ہے.
देखिए कल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाइशें सॉलिड वेस्ट इस दफा कर रहे हैं, पिछले साल भी हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट ने किया था, पर इस साल भी सॉलिड वेस्ट कर रहे हैं। इसने बड़ा अच्छा वो किया, अपना जो इलाके से लाइशें उठाने का सिस्टम किया। डंपिंग पॉइंट पे बाज जगह लेट हुआ, कलेक्शन पॉइंट पे बाज जगह वहां से लैंडफिल ले जाने में बाज जगह देर हुई जरूर, पर हम मुतमईन हैं। हम ऐसे नहीं है कि भाई हम ये बोलेंगे, हम ब्लेमिंग गेम करेंगे भाई ये सिंध गवर्नमेंट का काम था उसने बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से इस साल बेहतर हुआ है। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि जी जो हमें क्योंकि हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौंसलजात हमारे जो सॉलिड वेस्ट के इंस्पेक्टर थे उनसे ऑन बोर्ड थे। इसके अलावा हमारे को भाई की तरफ हमारे सरबरा मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान उनकी तरफ हिदायत थी कि हमारा तंजीमी सेक्टर, तो हमें इस दफा हेल्प बहुत सारी चीजों में रही, तो हम काफी बेहतर रहा हमारा उठाना। आप कह रहे हैं बेहतर रहा, वसीम भाई खाली रेहान हाशमी साहब का नाम लेके गए अभी। सर मैं अपनी ईस्ट के जिम्मेदार हूँ, वसीम भाई पूरे कराची के जिम्मेदार है, वो सेंट्रल का रेहान है, मैं तो अपने ईस्ट का जिम्मेदार हूँ। सर अगर कोई अभी भी मैं बता रहा हूँ ना कि जहाँ जहाँ छोटी छोटी कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मगरिब के बाहर मगरिब तक होती है। अच्छा मोहित भाई ये भी बताइएगा सर कि जो सूरत हाल आप लोगों ने इस वक्त देखी है और जिसको कंट्रोल करने के लिए जैसा कि आपने बताया कि आप अब भी फील्ड में मौजूद हैं, इदारों का किरदार कितना मुफीद रहा और कितना ताउन उनका रहा आप लोगों के साथ, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वाटर बोर्ड की बात करूं तो? देखिए वाटर बोर्ड का तो सीवरेज का इशू है, वो तो हर गली में बारिश के बाद से वो खराब था। अब उनकी नाले में जो है वो गटर की लाइनों में खून भी चला गया, तो वो तो और बड़ा इशू बन रहा है। सीवरेज बह रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, हर 2-3-4 गलियां छोड़े यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहां तक रही ये जो किरदार था सॉलिड वेस्ट का, तो मैं ये समझता हूँ अलाइशें उठाने तक तो बहुत बेहतर था, पर अब कचरा उठाना है वो अभी तक नहीं उठा है। वो अगर जल्द से जल्द, आज इन्होंने रात तक मुझे ये यकीन दहानी कराई है कि कचरा आज रात तक डस्टबिन और कचरा कुंडियों से क्लियर कर देंगे। अगर ये क्लियर कर देते हैं तो फिर इत्मीनान बख्श है। और अगर कचरा नहीं उठा सके, जिसपे सईद गनी साहब ने भी ये वो कहा है कि जी कचरा उठाने में अभी सॉलिड वेस्ट नाकाम हो रही है, तो अगर वो उठा लेते तो सही, अगर नहीं उठा पाते तो फिर मेरा भी स्टेटमेंट यही होगा कि जी सिर्फ अलाइशें उठाई गई और कचरा वैसे ही छोड़ दिया गया शहर। अच्छा मोहित भाई एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि खान साहब ने NDMA को भेजा है, FWO को भेजा है कराची को साफ करने के लिए, क्या लगता है सर आपका सियासी तज्जिया, क्या लगता है कामयाबी नसीब हो सकेगी कराची के अंदर? नहीं देखिए जी, आज भी ये NDMA के जो चेयरमैन जो आए थे, चेयरमैन NDMA, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहित अनवर साहब, चेयरमैन बल्दिया शर्की हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका ये था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो किरदार था वो आलाइशें उठाने तक सही रहा, लेकिन आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से कहीं ना कहीं नाअहली का मुजाहरा किया गया है। जबकि वाटर बोर्ड भी सही मानों में इंतजामी मामलात और अगर कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो सही मानों में कामयाब नहीं हो सका। और इसी पर मजीद बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने। बहुत शुक्रिया सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद उल अजहा की बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। हाँ जी खैर मुबारक। अच्छा सलमान भाई बताइएगा सर, आप भी फील्ड में ही मौजूद हैं सर, ईद उल अजहा कैसे मनाई सर, घर पे कुर्बानी किसने की? अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी की है, खिदमत भी कर रहे। अच्छा सलमान भाई ये बताइएगा कि जिला काउंसिल के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि वहां पर भी काफी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल दिखाई दी, क्या लगता है सर प्लानिंग किस हद तक कामयाब हुई? जिला काउंसिल कराची ने हर साल की तरह इस साल भी अपनी उसमें हमारा जो है, हमारे पास जिला सोलर वेस्ट का है ही नहीं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ही थ्रू ये सारे काम कर रहे हैं। और आलाइश आज भी दूसरा दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह 114 शिकायतें आई थी, वो भी हमने क्लियर की है। और कहीं कोई ऐसी पोजीशन नहीं रही जो कि कहीं वो पड़ा रहे। अभी स्प्रे अभी रात होगी तो हमने जहाँ ये कुर्बानियां हुई हैं, जहाँ ये आलाइश पड़े थे वहाँ स्प्रे भी कराई है, अभी स्प्रे मुहिम की है। अच्छा सलमान भाई एक सूरत हाल यहाँ पर यह है कि लोग कह रहे हैं कि जितनी चीज़ें हमारे अंडर में थी, हमारे हाथ में थी, हमने अच्छी की हैं, लेकिन जो चीज़ें जो है वो दूसरे इदारों के ताउन से मुमकिन बनाई जानी थी उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात दरपेश आई हैं। आपको ऐसा लगता है सर?
نہیں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہماری طرف تو جو ہمارا ادارہ ہے, جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے جس کا یہ کام ہے, انہوں نے کوشش لوگی کے ساتھ ٹیم ورک کے ساتھ اپنے یہ عید الاضحیٰ کے جو آپریشن ہے 2 دن, پہلے دن بھی بہتر رہا, آج بھی بہتر رہا. ہم نے فیکٹ اینڈ فیگر کے ساتھ رپورٹ بھی لوکل گورنمنٹ کو بھیج دی ہے. اچھا سلمان بھائی, ایک چیز اور ہے کہ جیسے علائشوں کو اٹھانے کا کام ہے, علائشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام ہے, کافی وسائل اس میں درپیش ہوتے ہیں. ذرا بتائیے گا سر, وسائل کا کوئی مطلب مسئلہ رہا آپ لوگوں کو, وسائل کی کوئی کمی رہی اگر یہ صورتحال کو کنٹرول کرنے میں؟ نہیں الحمدللہ ضلع کونسل کراچی کے پاس ایسا کوئی ایشو نہیں ہے وسائل کا, اور مدد آپ کے تحت یہ سارے کام اور سندھ گورنمنٹ کی تعاون سے ہی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور عید الاضحیٰ کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. بلدیاتی مسائل کو بھی عید الاضحیٰ کے دوران ہم لوگوں نے اجاگر کیا اور بلدیاتی نمائندوں سے سوالات کیے, بلدیاتی افسران سے سوالات کیے کہ آیا صورتحال جو ہے وہ اگر کنٹرول سے باہر خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے تو ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا, اور جو 2 دن صورتحال کنٹرول میں رہی اس کے پیچھے کتنی محنت شامل ہے اور کتنی وسائل کی کمی کے باوجود بھی یہ کام سر انجام دیے گئے. عید الاضحیٰ کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ اس وقت جاری و ساری ہے. تاہم اس وقت اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.